السلام علیکم۔ آج 28 صفر ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی محرم تقریباً 2 دن کم، محرم کا مہینہ پورا گزرا نہیں، اور جو کربلا سے سروائیو کیے، جیسے بی بی زینب، ام کلثوم، امام حسن کے بیٹے قاسم ابن الحسن اور بہت سے، کتنا بڑا دکھ، کتنا بڑا غم۔ امام حسن علیہ السلام کی 47 سال کی عمر تھی، اور یہ وہ تھے جنہوں نے آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر گھوڑا جیسے بنا لیتے، تو اس طرح سے ان کی بیک پر، ان کی گودی میں، ان کے بالوں کے ساتھ، اور جب چادر تانی حضور نے تو امام حسن بھی، وہ بھی بیچ میں تھے۔ اور یہ وہ پنجتن پاک کا کتنا ضروری وہ حصہ کہ حضور نے، ان کا لقب پتہ ہے کیا تھا؟ حسن علیہ السلام کا لقب تھا المجتبیٰ، جس کو اللہ نے چن لیا ہو۔ اور حضور کہا کرتے تھے جنت کی جوانوں کے سردار۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا رتبہ اور کس طرح سے محبت ان کا نواسا۔ امام حسین تو چھوٹے تھے، امام حسن بڑے تھے، اور اب آپ سوچیں اگر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے، آپ کے اپنے بھی نواسے نواسیاں ہوں گے، پوتے پوتیاں ہوں گے، جن کے نہیں بھی ہیں ان کے بچے، اب آپ سوچیں کس طرح سے لخت جگر، اور جگر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اہم حصہ ہے جسم کا، جو 500 ڈفرینٹ کام کرتا ہے۔ تو لخت جگر، آنکھ کا تارا، آنکھ میں روشنی نہ ہو تو نظر نہیں آتا، کس قدر محبت۔ اور 47 سال کی عمر میں، اور یہ وہ جو امن چاہتے تھے، اسی لیے بہت سی اگریمنٹس انہوں نے، معاہدے کیے، اس لیے کہ دشمنان کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، کہ مسلمان بھی اور باقی لوگ بھی چین سے جئیں۔ صبر اس قدر ان میں، اور پھر اس قدر فراخ دل کہ کئی متعدد بار انہوں نے اپنی ایک ایک چیز غریب غربا میں بانٹ دی، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کس نے؟ یاد ہے آپ کو کس نے شہید کیا؟ میری ابھی تک، جب سے میں نے تھوڑی سی ہسٹری، زیادہ نہیں جانتی، تاریخ پڑھنے کی کوشش کی، تو مجھے رونا آ گیا۔ بتاتی ہوں کس نے ان کو ایسا کام کیا ان کے ساتھ۔ اب جب بھی جائیے مدینہ شریف تو جنت البقیع جائیے، میں گئی، مجھے اسے بہت سے لوگ وہاں پہ نظر نہیں آئے، کسی کا کتبہ ہے، کسی کا نہیں۔ بی بی صاحبہ کا مجھے نظر نہیں آیا، حضرت علی کا بھی، حضرت علی کا تو وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو گھر ہی وہاں نہیں ہے، لیکن امام حسن کا بھی مجھے نظر نہیں، شاید مسمار کر دیا، کس وجہ سے کہ جی بہت زیادہ، ظاہر ہے جانے والے دنیا میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ جگہ نہیں ملتی، لیکن اکیلے میرا دل بہت دکھا، آج بھی بہت دکھ رہا ہے، اس لیے کہ امام حسن اتنا پیار جن کو ملا ہو، حضور کے نواسے ہوں، اور ان کو اس بے دردی سے زہر دے دیا جائے۔ اور وہ کس نے دیا؟ ان کی اہلیہ نے۔ نام پتہ ہے آپ کو ان کا؟ نام ان کا جودہ بنت اشعث۔ تھوڑا سا میں پڑھ رہی تھی کہ میں سمجھی کہ جو میں نے پڑھا ہے، معاویہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہت ان کو لالچ دیا جائے گا، جودہ کو بہت لالچ دیا جائے گا، اس کو بہت چیزیں دی جائیں گی، اور کیا کوئی بیوی، کوئی اہلیہ، لیکن یہ ایک بہت بڑی گیم تھی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی بہت پرانی دشمنی تھی حضور سے پہلے۔ بنو امیہ، معاویہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اور بنو ہاشم جو آپ سیدنا کے قبیلے کا نام تھا، اور یہ قریش بہت بڑی ایک جگہ بھی تھی، اور بہت ٹریڈر تھے، اور یہاں کے جو کعبہ شریف کے کیئر ٹیکر بھی تھے، تو میرے خیال میں پاور کی گیم تھی۔ تو بعد میں اس پاور کی گیم کی وجہ سے انہی دنوں میں ایک بنو کنڈا ایک قبیلہ تھا، جس کا ایک، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور جو یہ مسلمان ہوئے تھے اس میں بہت سے منافق بھی تھے، اور ان منافقوں میں ایک کنڈی نام سے
منافق جو بہت حضور کے بھی خلاف تھا. اب پتہ معاویہ کے باپ کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس سے آگے اگر ہند نے حضرت حمزہ کا جو ہسٹری بتاتی ہے جگر نکال کے چبایا تھا، اس سے بڑا ظالم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آگے وہی ساری لائن چل رہی ہے جو کہ اسلام کے خلاف تھے. اور یہ جو کنڈا تھا بنو کنڈا، اس کا یہ جو کنڈی ان کی آگے یہ بیٹی، آپ سوچیں کہ اشت بیٹا تھا. آپ کو بتاتے ہوئے بہت ایموشنلی مجھے کچھ چیزیں یاد آ رہی تو رونا آتا ہے کہ کس قدر قبائل کی آپس میں پاور کے لیے اتنا جھگڑا، اتنی لڑائی کہ جنریشنز گزر گئیں اور ان کی لڑائی ختم نہیں. اور یہاں تک کہ امام حسن کو بھی زہر اسی لڑائی میں جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، اور یہ جو بنو کنڈی کے آگے اشت بیٹا تھا کنڈی کا، جس کی آگے یہ بیٹی تھی. اور یہ جو شادی کرائی گئی یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ شادی تھی، اور یہی پلاننگ کی تھی ان منافقوں کی کہ کسی طرح سے جودہ کو امام حسن کی اہلیہ بنایا جائے اور اس کے بعد یہ سیاست کھیلی جائے، یہ بدلہ لیا جائے، کسی کا خون لے لیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور ایک در پہ بہت سارے قتل کر دیے جائیں، تو بھی یہ بدلے کی، ریونج کی پیاس ٹھنڈی نہیں ہوتی. ہم کس قسم کے انسان ہیں جو آج بھی ہم نے کتنا تفرقہ کر دیا ہے انہی باتوں کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی جان لینے کے بعد کیا ٹھنڈ پڑ جائے گی؟ پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی. آج بھی معاویہ بھی ہے، یزید بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، اور ایسی جودہ جیسی بیویاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ہند جیسی بھی ہیں، ویسے بھی ہیں. میں اچھے لوگوں کا نام نہیں لیتی، سب اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت، اپنی امان میں رکھے، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ کیا ہوا ہے ہر طرف سے وہ آئے گا. کسی نہ کسی طرح وہ کہیں نہ کہیں قبیلے کی روایت بنا دے گا، بدلے کی، ریونج کی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ ایسی بھوک اور پیاس ڈال دے گا کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پتہ نہیں کتنے حسن جو ہیں ان کو شہید کرنے کے بعد بھی، حسین ان کو شہید کرنے کے بعد بھی، علی ان کو شہید کرنے کے بعد بھی معاویہ اور یہ یزید کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. اس لیے آج کا دن جب بھی آپ جائیں تو جنت البقیع ضرور جائیے گا، کیونکہ ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا آپ نے، وہ اکیلے نہ ہوں. کیونکہ کنڈی کا جو گھرانہ تھا یہ بہت بعد میں اسلام میں داخل ہوا، اور پاور کی وجہ سے. اور بعد میں کیا ہونا ہے؟ جانا تو قبر میں ہے. سب نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے، سب نے اپنا جواب خود دینا ہے. اور اس وقت تو اسلام تو بہت زندہ بھی تھا اور نیا نیا آیا تھا، تب بھی لوگوں کو خوف نہیں تھا، تب بھی لوگوں کو ڈر نہیں تھا. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ حسن حسین اور علی سے کیا ڈریں گے؟ حسن حسین اور علی کا خون بہا کر بھی، شہید کر کر بھی ان کی پیاس کیا بجھے گی؟ سو آج کا دن آپ ضرور کچھ پڑھیے، ان کو بھیجیے. اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ہمارے جیسے گناہ گار لوگ ضرور ہیں، لیکن آج بھی ان کو یاد کر کے ان کے دکھ پہ شامل ہوتے ہیں. خدا حافظ.